جو میری تعیناتی ہوئی وہ کشمیر میں تھی. دشمن کی فائرنگ کا ایک بڑا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کے 7 لوگوں کو ہم نے جہنم حاصل کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ وطن کی خدمت کے لیے کچھ 26 ملکوں کی افواج میرے انڈر کمانڈ تھی. سبز علی پرچل والے فلیگ جو ہے وہ زیادہ نظر آنے چاہیے. ادھر سے کسی طرف سے اطلاع آتی ہے کہ وہ پورا جو ہے مارکیٹ بنی ہوئی ہے. پورے مینگورا کے اندر کوئی ایک گھر یا ایک دکان ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ آپ کو کوئی انسانی زندگی کے آثار نظر آئیں, اور بڑا ایک ہو کا عالم تھا. آج بھی میری ایک یونیفارم پڑی ہوئی ہے, اگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اس پہ میرے خیال پوری یونٹ بلڈ سے سٹین ہے. تو ٹورسٹ جو بہت زیادہ آ رہے تھے تو عید کے بعد موقع کے اوپر گاڑیاں سٹک اپ ہو گئی, تو کچھ لوگ ذرا تھوڑے سا پریشان ہو رہے تھے. لیکن مجھ سے پوچھ کے دیکھیں کہ جتنی اس لمحے کے اوپر مجھے خوشی ہو رہی ہے, کہ میرے پاس ایک بڑا سینئر آفیسرز جن کی افواج افغانستان میں تھی, آپ نے اتنے شارٹ سپین آف ٹائم میں آپریشن بھی لانچ کیا, ملیٹنٹس کو بھی فارغ کیا, اور زندگی کی رمک دمک اور رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی. جو ہے نا وہ عربیوں کا ایک بڑا مقبولہ ہے کہ حب الوطن من الایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اسرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. بالکل جناب, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہیروز, ہمارے غازی, ہماری شان, ہمارے سرمایہ حیات, جن کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ملک میں ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت ہے, ستارہ امتیاز بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد ان سے بات ہوگی آج تھوڑی سی ان کی جرنی کے حوالے سے, کس طریقے سے انہوں نے پاک آرمی کو جوائن کیا, کون کون سے کارنامے انجام دیے, کون کون سی فتوحات ہے جو پاکستان کی جو افواج کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئی ہے, اس حوالے سے ایک چھوٹا سا مختصر سی بات چیت ہوگی. تو چلیں شروع کرتے ہیں, بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرار صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. ہم 1986 میں پاس آؤٹ ہونے کے فوراً بعد ہی جو ہے جو میری تعیناتی ہوئی وہ کشمیر میں تھی, وہ تتا پانی سیکٹر میں, جہاں پہ ان دنوں بہت زیادہ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہوتا تھا. تو وہاں پہ کوئی 1.5 سال میرا گزارنے کا ایک اپنا ہی ایک تجربہ تھا, جہاں پہ الحمدللہ ہم نے نہ صرف دشمن کی فائرنگ کا ایک بڑا منہ توڑ جواب دیا, بلکہ جب ہمارا ایک لڑکا شہید بھی ہو گیا ہے پوسٹ کے اوپر, تو اس کا جواب دینے کے لیے ان کے 7 لوگوں کو ہم نے جہنم حاصل کیا, اور ساتھ ہی ان کی جو مین پوسٹ تھی جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی ایک تھریٹ تھی, وہ الحمدللہ اس کو مکمل طور پہ اس کا قلع کما کر دیا, اور دوبارہ اس پوسٹ کے اوپر سے وہ کبھی فائرنگ ہی نہیں بلکہ پوسٹ ہی ختم ہو گئی ادھر. تو وہ ایک بڑا ایک, بلکہ وہ جو سیکنڈ لیفٹینی کے جو کے آغاز میں ایک بڑا ایک ڈفرینٹ سا تجربہ تھا, اور ایک بڑا ایک جوش بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ وطن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے. تھریٹ تو ہر وقت رہتی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان انداز میں کامیاب کیا. اس کے بعد جس طرح فوج کی ایک روٹین ہے کو 32 سال کی جو کمیشن سروس میں مختلف جگہوں پہ کام کرنے کا, مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا, تو اس میں کمانڈ بھی تھی, اسٹاف بھی تھی, کورسز بھی تھے, انسٹرکشن بھی, باقی بھی ساری جتنی بھی ہے. زیادہ میرا ٹائم ملٹری آپریشن میں گزرا. تو اس میں 2 دفعہ مجھے موقع ملا یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے اپنے ملک کا ایک نام سر بلند کرنے کا, جس میں صومالیہ میں 1 سال پورا رہا ہوں. وہ جو پورا آپریشن تھا اس میں الحمدللہ موجود تھا. پھر اس کے بعد جو ہے آخر پہ ریسنٹلی جب میں سیکٹر کمانڈر تھا آئیوری کوسٹ میں, بوسنیا میں بھی گیا تھا ہمارا. جی, بوسنیا میں ہمارا پورا مشن گیا تھا, اور بڑی اچھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. وہاں پہ لوگوں کے لیے جو سمک آپریشن تھے اس میں بڑا آسان کارنامہ سر انجام دیے. تو میں جو آخری آئیوری کوسٹ میں سیکٹر کمانڈر کے طور پہ گیا تھا, وہاں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت موقع دیا. کچھ 26 ملکوں کی افواج میرے انڈر کمانڈ تھی. تو وہاں پہ ایک ہی جو میں نے اپنے جو پاکستانی کنٹینجنٹ تھا ان کے لیے جو میری انسٹرکشن ایک ہی تھی
کہ مجھے اس ملک کے اندر وہاں سے زیادہ سبز رنگ کے سبز رالی پرچل والے فلیگ جو ہے وہ زیادہ نظر آنے چاہیے. کیا بات ہے. تو الحمدللہ بڑا اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا. ان لوگوں کے لیے جتنے کام کیے آج بھی وہ الحمدللہ یاد کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جو وہ انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کی خدمات کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کی رینوویشن سے لے کر تو ان کے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ میں نے فوکس کیا کہ تاکہ وہ لوگوں کو ایک ایسا موقع دیا جائے کہ جس میں وہ برسر روزگار ہو جائے. اور الحمدللہ ابھی بھی مجھے جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جب ادھر سے کسی طرف سے اطلاع آتی ہے کہ وہ پورا جو ہے مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہ انہی لوگوں کی بنی ہے جن کو ہم ٹرین کر کے آئے تھے. تو وہ بڑا اچھا ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. باقی اس سروس کے دوران اور جتنے بھی ایک اپنی ذمہ داری جو سر انجام دی ان میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اہم کردار تھا سوات آپریشن. کیونکہ سوات آپریشن میں 2 سال جو الحمدللہ میں نے ادھر موجود رہا بحیثیت کرنٹ اسٹاف ڈوین ہیڈ. قطع کلامی معاف, دہشت گردی کے خلاف جو جی دہشت گردی کے خلاف. بلکہ میں بتا دوں کہ جب میں ادھر سوات میں لینڈ کیا ہے اس وقت حالات یہ تھے کہ آئی ڈی پیز نکلے ہوئے تھے اور آپریشن لانچ ہو رہا تھا. اور حالات یہ تھے کہ ایون مینگورا کے اندر پورے مینگورا کے اندر کوئی ایک گھر یا ایک دکان ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ آپ کو کوئی انسانی زندگی کے آثار نظر آئیں. تو ایون کہ بازار کے اندر دکانیں بھی یا گری ہوئی تھی یا جلی ہوئی تھیں یا گولیوں سے جس طرح چھلنی ہوا ہوتا ہے ایریا اس طرح ہوئی ہوئی تھی اور بڑا ایک ہو کا عالم تھا. تو الحمدللہ ایسی صورتحال میں آپریشن کرنا, دہشت گردوں کو ادھر سے ان کا قلع کما کرنا, واپس آئی ڈی پیز کو لے کے آنا اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام کیا الحمدللہ میں نے اپنے جو ہے اسی اپنے دور کے اندر وہ جو ہے انڈر دی گائیڈنس آف ہمارے جی او سی تھے جنرل اشفاق ندیم اسپیشلی ان کی رہنمائی میں تقریباً 1000 کے قریب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں نے ان کو رینوویٹ اور بنوایا, رینوویٹ کیا. کوئی اسی طرح مساجد بھی, ٹیکنیکل ایجوکیشنز کے ادارے بھی اور بہت زیادہ جو ادھر کام ہوا. اچھا سر, سوات آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سوات میں جس طریقے سے پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت منظم قسم کا آپریشن کیا جس سے کہ دہشت گرد کا صفائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ترقیاتی کام بھی ہوئے. ایز اے سپاہی ایک جوان کی حیثیت سے جب ایسے حالات ہو, یونیفارم آپ نے پہنا ہوا ہو اور جہاں آپ سوچ ہو آپ کی کہ جا کے ہم نے دہشت گرد کون ہے, دشمن ہی ہے ہمارے ملک کے, ان کا قلع کما کرنا ہے, کیا جذبات ہوتے, کیا احساسات ہوتے ان یونیفارم؟ آج بھی میری ایک یونیفارم پڑی ہوئی ہے, اگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اس پہ میرے خیال پوری یونٹ بلڈ سے سٹین ہے. وہ 1-2 ساتھیوں کو جو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو ذرا نکالا ادھر سے, تو وہ ایک اپنا اس کا ایک جذبہ بھی ہے اور ایک جو کنٹریبیوشن ہے آپ کی اس پہ آپ فخر بھی کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی جب 2 سال کے بعد میں اس کے بعد واپس آنے کے بعد 2 سال بعد میں دوبارہ گیا سوات میں, تو ٹورسٹ جو بہت زیادہ آ رہے تھے تو عید کے بعد موقع کے اوپر گاڑیاں سٹک اپ ہو گئی تو ہمیں 4-5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. تو کچھ لوگ ذرا تھوڑے سا پریشان ہو رہے تھے, تو میں نے ان سے ایسے بات چیت کی, میں نے کہا آپ تو پریشان ہو رہے ہیں نا, لیکن مجھ سے پوچھ کے دیکھیں کہ جتنی اس لمحے کے اوپر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جہاں پہ اس پورے علاقے میں ہو کا عالم ہوتا تھا وہ آج اس علاقے میں پورے میں جو ہے وہ ٹورسٹ اس تعداد میں آ رہے ہیں, میرا خیال اس سے زیادہ خوش آئند بات کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, ایک چیز بس فائنلی آپ سے زیادہ ہم آج کے اس کو گفتگو کو طویل نہیں دیں گے, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کمپیریزن ٹو دا آرمی, جیسے کہ ہماری پاک فوج ہے اور یقینی طور پر دنیا کی تمام ممالک کی جو افواج ہے, ہماری فوج میں اور ان فوج میں کیا فرق ہے؟ ایمان کے جذبے کے علاوہ کیا فرق دیکھتے ہیں آپ, کہاں دیکھتے ہیں ہماری آرمی کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ یہاں پہ میں صرف ایک بات بتا دوں کہ میرے پاس ایک بڑا سینئر آفیسرز جن کی افواج افغانستان میں تھی وہ میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑی کینڈیڈ آپ کی اوپینین چاہیے, ہم اتنے سالوں میں افغانستان میں سارا کچھ کر رہے ہیں, تو آپ نے اتنے شارٹ سپین آف ٹائم میں آپ نے آپریشن بھی لانچ کیا, ملیٹنٹس کو بھی فارغ کیا, لوگوں کو واپس بھی بلا لیا اور زندگی کی رمک دمک اور رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی. یہ کیا اس کے پیچھے کیا ممکن کیا تھا؟
कौन सा ऐसा रहा? तो वो खैर मैंने बताया मैंने कि देखें, अगर तुम मुझसे ज़ाती राय और एक पूछते चाहते हैं तो एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे किसी का कोई ज़ाती मफाद कोई नहीं था, कोई इधर रहना नहीं चाह रहा, बल्कि एक अज़म के तहत आए कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें और वहाँ से वो यहाँ से जाया जाए। एक ख़ास मकसद है और बड़ा नोबल काज है, उसके लिए आए हैं और हम वो करना चाह रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम आए हैं। अपने जो आर्मी हायर अथॉरिटीज़ की जो एक इंस्ट्रक्शंस है उसको फुलफ़िल करते हुए जो फोकस्ड अप्रोच, आम लोगों को नहीं, कोलेटरल डैमेज को ना होने देने के बावजूद जो स्पेशली जो मिलिटेंट्स हैं, जो स्पेशली दहशतगर्द हैं, सिर्फ उन्हीं को फोकस करके उनको से निकाला जाए, तो वो जब अल्हम्दुलिल्लाह किया तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की और उस पर जो है ना हम कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, हम जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक ही है कि जो एक गाजी की हैसियत से, देखिए जो है ना वो अरबियों का एक बड़ा मकबूला है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की जो मोहब्बत है ना वो ईमान का हिस्सा होती है। तो ये बड़ी अच्छी, आप अपने ट्रू पैट्रियट हो के मुल्क के साथ अपनी जब दीवानावार अपने आप को जो है ना मुल्क के साथ अटैच करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत आपकी मंजिलें भी आसान होती हैं और फिर आपको काम करने का मज़ा भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।